اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیات نمبر 94 تا 100۔ ایک خاص موقع پر اہل ایمان کی شکار سے آزمائش، حالت احرام میں خشکی کے شکار کی ممانعت اور ایسا کرنے والوں کے لیے کفارہ، حالت احرام میں پانی کے شکار کی اجازت۔ حرمت والا کعبہ لوگوں کے لیے مرکز ہے اور حرمت والے مہینے قربانی کے جانور شاعر اللہ قرار دیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ پھر اس حکم میں ممانعت کے بعد بھی جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو نہ مارو۔ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره۔ اور اگر تم میں سے کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور چوپایوں میں سے فدیے کے طور پر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ جانور کعبہ لے جا کر قربان کیا جائے یا کفارے میں جانور کی قیمت کے برابر کھانا مساکین کو دیا جائے، یا مساکین کی تعداد کے برابر روزے رکھے جائیں، یہ اس لیے کہ وہ اپنے غلط کام کی سزا چکھے۔ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ جو کچھ اس حکم سے پہلے ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن جو اب اس کا اعادہ کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور یہ جان لو کہ اللہ بہت زبردست ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ تمہارے لیے پانی کا شکار کرنا اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، قیام کے دوران بھی اور سفر کے دوران بھی، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی بارگاہ میں تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ اللہ نے کعبے کو، جو قابل احترام گھر ہے، لوگوں کے لیے امن و جمعیت کے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور اسی طرح حرمت والے مہینے اور حرم کو جانے والی قربانی کو اور علامتی پٹے والے جانوروں کو بھی۔ ذلك لتعلموا ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض وان اللہ بكل شيء علیم۔ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں کے حالات خوب جانتا ہے، نیز یہ
کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ اور یہ بھی جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور ساتھ ہی بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تو صرف احکام پہنچا دینا ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ناپاک چیز اور پاک چیز برابر نہیں ہو سکتی، خواہ ناپاک چیز کی کثرت تمہیں بھلی ہی کیوں نہ لگتی ہو۔ تو اے عقل مندو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔